زندگی ایک بار ہی تو ملتی ہے، اور اگر ہم اس کو پیوند لگا لگا کر پہنتے رہیں تو کیا فائدہ ہو زندگی کا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میری تو بے ضرر سی خواہشیں تھیں، کسی جنگل میں یا کسی گھنے درخت کے نیچے بیٹھنا، اس درخت کی ٹھنڈک کو محسوس کرنا، شبنم پہ ننگے پاؤں چلنا، کسی ندی کے ساتھ چلتے جانا اور پھر گم ہو جانا، سردی کی راتوں میں گہری دھند میں لمبی واک پر نکل جانا، اس کو اپنے اندر محسوس کرنا۔ میں نے ان چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی وجہ سے زندگی میں ایسی سزائیں کاٹی ہیں جو ناقابل بیان ہیں۔ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کبھی بھی کوئی پیسہ نہیں لگتا، لیکن وہ کیا ہے نا کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ جو لوگ ہیں نا وہ ہماری زندگی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ لوگ شاید کسی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوں گے، ہمارے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوں گے، جو دوربین لگائے صرف مجھ جیسی ایک عورت جو زندگی میں اتنی اہم بھی نہیں ہے اسی کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کبھی کبھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیا ایک عورت ہو کر اتنی چھوٹی سی خواہشیں کہ ہواؤں سے لڑنا، ستاروں سے باتیں کرنا، پھولوں کو دیکھنا، ہوا کو محسوس کرنا، یہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ کیا میں پاکستان کے اندر کسی درخت کی گھنے سائے میں بیٹھ سکتی ہوں آنکھیں بند کر کے؟ کیا میں رات کے وقت پر کھلے آسمان پر ستاروں کو دیکھ سکتی ہوں؟ کیا میں کسی اونچی چوٹی پر آنکھیں بند کر کے تیز ہوا کو اپنے اندر محسوس کر سکتی ہوں؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں پاکستان میں رہ کر یہ کام کر سکوں۔ کیوں ہم عورتیں آزاد نہیں ہیں؟ آپ مرد جب جی چاہا گاڑی نکالی، موٹر بائک نکالا اور چائے کا ایک کپ پی کر باہر کا ایک چکر لگا کر آپ کی زندگی تر و تازہ ہو گئی، اور ہم کسی استمل میں بندھے ہوئے لیلے کی طرح، کسی جانور کی طرح ایک کھوٹی سے بندھے رہتے ہیں۔ جو ہی باہر نکلے لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ کیا مجھے اتنی اجازت ہے کہ میں گھر سے باہر نکلوں اور سڑک پر چلنا شروع کر دوں، کسی ڈھابے پہ 10 روپے کا یا 20 روپے کا چائے کا کپ ہی پی لوں، یا کسی فٹ پاتھ پر ہی بیٹھ جاؤں تھک کر؟ لیکن چاہے عورت 10 کی ہو، 4 سال کی ہو یا 80 سال کی ہو، مرد کی نظریں اسے گھور گھور کر تنگ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ہم گھروں میں قید ہیں، اور پھر مرد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کی دماغی کیفیت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن آپ کسی بھی انسان کو ایک گھر کی 4 دیواری میں قید کر دیں تو شاید وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اور ہمیں ایک ہی زندگی ملتی ہے اس زندگی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اور اگر ایسی چھوٹی چھوٹی بے ضرر سی خواہشیں زندگی کے اندر ہوں اور آپ ان کو پورا نہ کر سکیں، اور آپ کے ارد گرد والے لوگ آپ کو یہ کہتے رہیں کہ کوئی لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے، لوگ اگر دیکھ بھی لیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ میں اپنی چادر سر پر لے کر کسی درخت کے نیچے ہی بیٹھوں گی نا۔ لیکن ہم عورتیں کتنی بے بس ہیں، قفس میں پڑے ہوئے کبوتروں کی طرح دور سے سفید اور بہت خوبصورت نظر آتی ہیں، لیکن ان کا نازک سا دل اپنے پنجرے میں پڑپڑاتا رہتا ہے۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ روتی رہتی ہیں۔ وہ اتنی آزاد ہرگز بھی نہیں ہوتی کہ اپنے گھر سے 4 قدم بھی باہر نکال سکیں۔ انہیں تو ہر جگہ پر، ہر موقع پر اپنے گھر کے مرد کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، اور آخر میں وہ کسی زندہ لاش کی طرح بہت سی خواہشوں کے جزیروں کو اپنے غموں کے سمندروں میں قید کر لیتی ہیں، ایسے جزیرے جن پر کبھی کوئی گیا بھی نہیں ہوتا، اور پھر انہی خواہشوں کے ساتھ کسی قبرستان میں دفن ہو جاتی ہیں، کسی کی ماں بن کر، کسی کی بیٹی بن کر،
اور کسی کی بیوی بن کر.